بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روشنی بھی پیدا کرتا ہے اور اندھیروں کو بھی اپنے حکم سے چلاتا ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں اس مبارک مہینے میں اس کے مطالعے کے لیے موقع دیا۔ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان پر سلام بھیج اور ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کلاس کی 8ویں خاص اور برکت والی نشست میں آپ سب کا دل سے استقبال ہے۔ اللہ آپ سب کے وقت، توجہ اور نیت میں خلوص عطا فرمائے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ روزانہ اس سفر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ دورہ قرآن صرف قرآن کے سننے کا نام نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کا سفر ہے۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ جڑ جانا یہ روح کی غذا ہے۔ ہر دن ایک پارہ مکمل کرنے کی ہماری کوشش ہے اور قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دورہ قرآن کلاس کا سفر ہمارا یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہم سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں، جو قرآن کی 6ٹھی سورہ ہے، اور یہ اتنی بہترین سورہ ہے کہ سورہ انعام کے بنیادی پیغام ہی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، شرک کی تردید اور انسان کو اپنی اصل ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے اس سورہ میں۔ اس سورہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور پھر بھی لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، یعنی کہ ساجی ٹھہرا دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب خالق صرف ایک ہے تو عبادت بھی تو صرف اسی کی ہونی چاہیے نا۔ تو آج کی کلاس میں کوشش کریں کہ صرف سننا نہیں بلکہ سوچنا بھی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، کیا میری زندگی میں توحید کا اثر نظر آتا ہے؟ کیا میں اپنے فیصلوں میں اللہ کو سب سے اوپر رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں؟ اپنی ڈائری یا نوٹس ضرور بنائیں، اور ہمیشہ تنہائی میں ان نوٹس کو ضرور پڑھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جب تنہائی میں ہم اپنے نوٹس پڑھتے ہیں نا، اور خاص کر تب جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو اللہ سے وہ تعلق باللہ قائم ہوتا ہے جو کسی اور مواقع پر نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ دورہ قرآن کلاس کی 8ویں نشست کو بھائی مواحد کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گی بھائی آئیں اور اس نورانی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے سفر میں سورہ انعام، آج انشاءاللہ ہم اس کا دورہ کریں گے، پوری مکمل سورہ کا۔ اور جیسا کہ ابھی تک جو شروعات کی قرآن کی 5 ہمارے سامنے وہ سورہ آئی ہیں، وہ سورہ مائدہ تک، سورہ فاتحہ سے لے کر یہ پانچوں کی پانچوں کی 5 میں سے 4 یہ مدنی سورت تھی۔ سورہ فاتحہ ایک مکمل مکی سورت تھی۔ اس کے علاوہ وہ جو بڑی جو 4 صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام مدنی صورت تھی۔ مدنی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دیے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا مکی سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ 2 مکی ہیں، پھر 2 مدنی سورہ آئیں گی، پھر مکی سورہ کا جو آغاز ہے وہ کنٹینیو وہ چلتا جائے گا۔ تو مکی سوروں کے تعلق سے انٹروڈکشن میں ہی آج ہم کچھ بات وہ سمجھ لیں گے، تاکہ ہم جو آگے کی بھی سورہ آئیں گی اس میں ہم اس چیز کو وہ سمجھ پائیں یہ مکی زندگی کے کون سے دور میں یہ سورہ نازل ہوئی اور اس دور کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو ایک بار اس کو ہم سمجھ لیں گے آج، اور انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں صرف ہم وہ نشاندہی وہ کر کے آگے بڑھ جایا کریں گے۔ سورہ انعام کے تعلق سے بات یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 165 اللہ تعالیٰ نے آیتیں وہ نازل کی ہیں، اور اس کا نام جو انعام پڑا ہے وہ پڑا ہے اسی سورہ میں جو
16 اور 17वां रुकू है, जिसकी आयत नंबर 130 से 140 तक है। उसमें अनआम अनआम कहते हैं मवेशियों को, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो वो कुछ मवेशी हराम वो करार दिए जाने और कुछ को हलाल करार दिए जाने के बारे में अरब वालों के अंधविश्वासों का अल्लाह ताला ने रद्द किया है, इसलिए इस सूरा का नाम अनआम रखा गया है। और ये नाम भी सिर्फ महज अलामती तौर पे अल्लाह ताला ने इस सूरा का नाम रखा गया है। और उतरने का अगर इसका मैं ज़माना आपको बताऊं तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पूरी की पूरी सूरा एक ही वक्त में मक्का में नाजिल हुई, पूरी की पूरी सूरा। ऐसा नहीं है कि इस सूरा की वो कुछ आयतें अलग अलग खुतबों की वो शक्ल में वो नाजिल हुई हैं, बल्कि पूरी की पूरी सूरा मक्का में एक ही वक्त में वो नाजिल हुई। और मक्की दौर के भी आखिरी ज़माने में ये सूरा वो नाजिल हुई है। अब हम एक शुरुआती जो हमारी बातें इंट्रोडक्शनरी बातें मक्की सूरा के हवाले से, उसको हम थोड़ा अपने जहन में वो रख लें और इंशाल्लाह इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे की सूरा की जो तरतीब हम बताएंगे वो इसी की बेस पे आपको हम निशानदेही इसकी वो कर दिया करेंगे। मक्की ज़िंदगी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, यानी उन पर वही आई अल्लाह ताला की तरफ से। वो आई थी वो 40 साल की उम्र में, यानी वो 40 वो नबी से लेकर और 13 साल तक मुसलसल मक्का में दावत दी है। इस दावत में तौहीद है, आखिरत की दलीलें हैं, रिसालत पर ईमान लाना है और अखलाकियत की अल्लाह ताला ने तालीम दी है। और जो मुशरिकीन जो मक्का थे उनके जो अंधविश्वास है उनका रद्द है, उनके शिर्क का अल्लाह ताला ने दलीलों के साथ रद्द किया है। तो मक्की ज़िंदगी में हमें ये चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। मक्की ज़िंदगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 साल की मक्की ज़िंदगी है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है। और इन सूरा में अल्लाह ताला की तरफ से कोई अहकाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं किया गया है। जो भी हराम और हलाल के वो ज़्यादातर अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं, वो हमें मदनी सूरा में दिए हैं। इन सूरा में हमें ईमानियात पर गुफ्तगू ज़्यादा मिलती है, तौहीद, यानी अल्लाह ताला ने मक्की ज़िंदगी में सिर्फ़ मुसलमानों का ईमान को मजबूत किया है। तो 13 साल की जो मक्की ज़िंदगी है, उसको हम 4 दौरों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी जो शुरुआत का जो 3 साल हैं, एक एक नबवी से लेके 3 नबवी तक, यानी वही आने के पहले साल से लेके तीसरे साल तक, इसको हम पहला दौर कहते हैं, यानी मक्की ज़िंदगी का पहला दौर। और दूसरा दौर हम मक्की ज़िंदगी का उसको कहेंगे जिसमें 4 और 5 आंखें नबवी वो शामिल होंगी, यानी ये 2 साल का दूसरा दौर रहा है। तीसरा दौर जो मक्की ज़िंदगी में रहा है वो है 5 से लेके 10 नबवी तक, यानी मुसलसल 5 या 6 साल का ये दौर रहा है। और चौथा जो दौर है वो 10 नबवी से लेके 13 नबवी तक। तो ये 4 बड़े-बड़े दौरों में हमने मक्की ज़िंदगी को डिवाइड किया है और इसी की बेस पे हम बताएँगे कि मक्की सूरा इस दौर में नाज़िल हुई है, जिसकी वजह से हमें निशानदेही हो जाएगी, बैकग्राउंड हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, कि हमारे ज़हन में वो चीज़ ऑटोमेटिक रहनी चाहिए। शुरुआत की जो शुरुआती की दौर है मक्की ज़िंदगी का 1 से लेके 3 वो नबवी साल तक, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आई थी, वो अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी थी वो सिर्फ वो खास लोगों को दी थी, अपने रिश्तेदारों को दी थी। इसका ऐलान नहीं किया था, यानी शुरू के 3 साल तक खुफिया दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो इसको हमने पहला दौर इसको वो काउंट किया, इसको पहला दौर हमने माना है, जिसमें जो दावत चली है वो खुफिया तौर पर चली है और खास-खास आदमियों को ही दी जा रही थी। मक्का के आम लोगों को इस दावत का भी इल्म नहीं था, यानी वही के आने से ऐलान नबूवत तक ये पहला दौर है। और जो दूसरा दौर है वो है 4 से लेके 5 वो नबवी साल तक। इसमें ऐलान नबूवत से लेके, यानी फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत का आगाज़ कर दिया और आम लोगों को भी ये दावत देनी शुरू कर दी। तो ऐलान नबूवत से लेकर और मुसलमानों पर जुल्म और मतलब कि वो जाति और जो परसिक्यूशन है उसके आगाज़ तक, यानी ये हमारा दौर चलता है, ये है दूसरा दौर। इसमें दूसरे दौर के ताल्लुक से ये बात है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि परसिक्यूशन नहीं था, सिर्फ़ अपनी ज़बान से वो कुछ फप्तियाँ कसते थे, मज़ाक उड़ाते थे या इल्ज़ाम लगाते थे या गाली-गलौज से वो काम कर रहे थे या लानत, मलामत या झूठे प्रोपेगेंडा से ही मुशरिकीन मक्का सिर्फ़ काम चला रहे थे। लेकिन अभी ये नौबत नहीं आई थी कि जो सहाबी हैं, उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती की जाए। तो ये दौर है, ये है दूसरा दौर।
तीसरा दौर है 5 वो नबवी से लेके 10 नबवी तक। यानी मक्की जिंदगी में यहाँ से सहाबा इकराम के ऊपर जुल्म और सितम का दौर स्टार्ट होता है और ये चलता है वो नबवी तक, जब अबू तालिब और अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात हो जाती है। यानी उनकी वफात तक ये तीसरा दौर है। इसमें मुखालिफत जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से है वो बढ़ गई थी, वो सख्त हो गई थी, जिसकी वजह से मुसलमान मक्का में जो मुसलमान थे वो हबशा की तरफ हिजरत भी करके, उन्होंने 2 बार हिजरत भी की है हबशा की तरफ। और जो लोग मक्का में थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका समाजी बाइकॉट भी अरब के लोगों ने किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में भी कैद कर दिया गया है। यानी मक्का से दूर उन्हें अबू तालिब की वो घाटी के नाम से जगह है, वहां पर उन्हें रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है और उनका हुक्का पानी सब कुछ बंद कर दिया गया है। यानी 3 साल तक समाजी बाइकॉट भी वो किया गया। ये था तीसरा दौर मक्की जिंदगी का। और फिर आता है मक्की जिंदगी का चौथा दौर, जो कि 10 नबवी से लेके 13 नबवी तक का ये दौर है। इसमें सहाबा इकराम के लिए ये सख्ती और बड़ी मुसीबत का ये ज़माना था। ये मक्की ज़िंदगी का आखिरी दौर है और ये सूरह अनाम भी हमारी आखिरी दौर में एक ही बार में अल्लाह ताला ने मुकम्मल इसको नाजिल किया है। और इस दौर में मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी दूभर कर दी गई थी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताइफ, मतलब जो मक्का के एक पड़ोस में दूसरी सिटी थी वो ताइफ, वहां भी गए, लेकिन वहां से भी कोई नतीजा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन वो लोग भी ईमान लेकर नहीं आए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पे जब अरब के लोग आते थे, जो कबीले आते थे, उनको वो दावत दिया करते थे ताकि कोई तो उनके पैगाम को वो कबूल करे। और सहाबा किराम पे जुल्म और ज्यादती का दौर और ये सख्त बड़ा मुसीबत का ये दौर था। और इधर मक्का वाले जो हैं बार बार ये मशवरा कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल कैसे किया जाए, या कम से कम आपको मक्का से ही निकाल दिया जाए। ये चीज के मशवरे मक्का वाले कर रहे थे। और आखिरकार अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई और जो मदीना के अंसार अंसार के दिल थे, अल्लाह ताला ने उनके दिल इस्लाम के लिए खोल दिए। और उनके जो कबीले थे, वो उनके जो 11 अफराद थे वो ईमान लेकर आ गए थे। हज के मौके पर वो आए थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दावत पेश की थी। वो 11 लोग ईमान लेकर आए थे और साथ में उन्होंने एक एक सहाबी को मांगा कि वो हमें कुरान सिखाएं कि जब हम मदीना जाएं। तो मुसब बिन उमेर उनके साथ जाते हैं और मदीना में वो फिर अगले साल आते हैं। वो 11 के वो 70 हो जाते हैं। यानी उनकी दावत और तबलीग से, अकेले एक सहाबी की दावत और तबलीग से, और फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत की दावत देते हैं। और अल्लाह ताला के हुक्म से वहां से मक्का से हिजरत मदीना की तरफ कर दी जाती है। और फिर हमारा जो दौर स्टार्ट होता है वो मदनी जिंदगी स्टार्ट होती है। और वहां से जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो हैं सारी मदनी सूरतें, और यहाँ तक थी हमारी मक्की सूरतें। तो अब हम इस दौर की निशानदेही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सूरह अनआम जो है वो आखिरी दौर में, यानी जो मक्की जिंदगी का चौथा दौर है, जहाँ सहाबा इकराम पे मुसीबतें, आजमाइशें बढ़ गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहना भी मक्का में दूभर वो कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने किन किन टॉपिक्स को यहाँ जिक्र किया है। सबसे पहले तो शिर्क को अल्लाह ताला ने वो गलत साबित किया है कि शिर्क गलत है, और तौहीद के अकीदे की तरफ अल्लाह ताला ने दावत दी है। दूसरी बात यह है इस सूरह में कि आखिरत के अकीदे की अल्लाह ताला ने साथ साथ वो तबलीग कराई है। और इस ख्याल को अल्लाह ताला ने रद्द किया है कि जो कुछ है बस यही दुनिया की जिंदगी है। इस ख्याल को हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है। और तीसरी बात जो इस सूरह में हमें मिलेगी वो ये है कि जाहिलियत के जो अंधविश्वास के जो कानून थे उनको अल्लाह ताला ने उनको किया है। और अल्लाह ताला ने चौथी चीज इसमें ये बताई है कि बड़े बड़े जो अखलाकी उसूलों की ताकीद अल्लाह ताला ने इस सूरह में की है, जिन पर इस्लाम की तामीर अल्लाह ताला करना चाहते हैं। पांचवी चीज जो इस सूरह में हमें मिलेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैगाम के खिलाफ जो लोगों के एतराज़ थे और जो सवाल थे उनका अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। और छठी चीज़ इसमें हमें मिलेगी कि एक लंबी जिद्दोजहद के बावजूद वो दावत का कोई नतीजा मक्का में नहीं निकला था। यानी इतनी लंबी जहाँ की जिद्दोजहद हो गई, मुसलसल 13 साल 12 साल वो दावत को हो गए, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा था। वो मुश्किल से 100 सवा 100 लोग ही ईमान लेकर आए थे, और उसमें से भी हबशा की तरफ हिजरत जो कुछ सहाबियों ने वो की थी। तो
یہ جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک طاری ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے اندر وہ ایک بے چینی اور ہمت ہارنے جیسی کیفیت وہ طاری ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو تسلی دی ہے کہ آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ انکار کرنے والے اور جو مخالف تھے ان کی غفلت اور مدہوشی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے، اور انجانے میں جو خودکشی انسان کر لیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ نصیحت کی ہے۔ یہ سات یہ ٹاپکس ہمیں اس سورہ میں ملیں گے، اور لیکن یہ صرف ایک خطبے کا انداز نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ٹاپک پہ الگ الگ بات کی گئی ہو، بلکہ اس سورہ میں ہم آیتوں کو جب پڑھیں گے تو ایک ایک کہ جیسے کہ ایک دریا ہوتا ہے ایک روانی کے ساتھ وہ بہتا رہتا ہے، ایسے ہی ہمیں یہ سورہ دکھے گی کہ روانی کے ساتھ بڑے فلوئنٹلی اللہ تعالیٰ اس میں بات بتاتے ہمیں وہ چلے جائیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بنا کسی دیری کے سورہ انعام کا، آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹارٹنگ کی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں صفات جو باری تعالیٰ ہے اس کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان آیتوں میں ہمیں بیان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنائے، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیے۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے حق کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے وہ سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے وہ کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ وہ چنانچہ اب جو حق اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے وہ جھٹلا دیا۔ اچھا، وہ جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں بہت ہی جلدی اس کے بارے میں وہ کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا تھا، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے نعمتوں پر ناشکری سے کام لیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں تباہ کر دیا، ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا۔ پھر آیت نمبر 7 سے ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ وہ دل جوئی کرتے ہیں جو کہ ان کی ایک کیفیت تھی بے چینی کی، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی دل جوئی یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ذریعے جو تمام ایمان والے تھے ان کے اللہ تعالیٰ دل جوئی اس سورہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر وہ کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، وہ تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی مشرکین مکہ کا یہ جو اعتراض تھا کہ نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر ان پر ہم کتاب بھی اتار دیتے جس کو یہ اپنی آنکھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، ہر ایک شخص پر الگ الگ کتاب بھی اتارتے، تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ جن لوگوں نے پہلے سے ہی ٹھان لیا ہے یہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی اتار دیتے نا یہ تب تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی اگر پیغام لے کر فرشتہ آتا تو فرشتہ تو کیا پیغام لے کر آتا ہے؟ عذاب کا، تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور فرشتہ اگر پیغام لے کر آتا تو یہ امتحان کس بات کا ہوتا؟ پھر تو لوگ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب دے کر گیا وہ فرشتہ، اس پر تو انسان عمل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا اور انسانوں کے خلاف ایک حجت بن گئی کہ انسان اس پیغام پر عمل کر سکتا ہے۔ عملی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے وہ تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے، اس طرح انہیں اسی شک میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔
اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم فرشتوں کو بھی اتارتے ہیں نا تو بھی انسان بنا کر ہی اتارتے ہیں، اور بات پھر وہی آ جاتی کہ فرشتے کو بھی فرشتے کی شکل میں کوئی اتارتے، پھر گیپ کیا بچتا؟ اسے انسانی شکل میں اتارتے تو بات تو پھر کی وہی آ جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 10 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہو ذرا زمین میں آنکھ چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، وہ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم اور کرم اس نے رحم اور کرم کا رویہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا، اور قیامت کے دن وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں ڈال لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے فرمانبرداری کے ساتھ سر جھکا دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو کسی بھی حال میں مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اب آیت نمبر 15 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان آئے گا۔ وہ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے فائدہ پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی تمام انسان مل کر بھی تمہیں کوئی اگر نقصان پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو کہا ہے، اگر تمام انسان مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں وہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں وہ نہ لکھ دیا ہو۔ تو یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل دیتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنے بندوں پر مکمل اختیارات رکھتا ہے اور سوجھ بوجھ والا اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 19 سے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی آئے گی۔ ان سے پوچھو وہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ وہ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس کی شرک سے بالکل بیزار ہوں جس میں تم پڑے ہوئے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح بغیر کسی شک اور شبہ کی پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ یہ بات چل رہی ہے اہل کتاب کی، یہودیوں کی، کہ انہیں پتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اسی طرح پتا ہے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ انہیں پہچانتے ہیں، کیونکہ ساری جو پروفیسیز ہیں وہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ آیت نمبر 21 سے جو بیان آئے گا وہ شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں کی بیان کریں گے۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا وہ سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ یہ ہمارے
آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے آپ کی بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں وہ گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی وہ کچھ نہیں سنتے۔ وہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لے، اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک پرانی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس حق بات کو وہ قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ جو کچھ یہ آخرت میں وہ کہنے والے ہیں وہ اسی چیز پہ بھی غور و فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حقیقت میں یہ بات وہ صرف اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت ان پر بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی۔ یعنی یہ حسرت وہ کریں گے وہ جہنم کو سامنے دیکھ کر کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں اور پھر ہم ایمان لا کر دوبارہ سب نیک عمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ نہیں بھیجے گا، کیونکہ اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ فور دا سیک آف آرگیومنٹ اگر کہ مان لیا جائے اگر انہیں دوبارہ دنیا میں اللہ اگر بھیج بھی دے تو اللہ تعالیٰ ان کی جو وہ میموری ہے اس کو اریز کر کے تو بھیجے گا، تبھی تو امتحان رہے گا نا، کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ اب آپ نے جہنم دیکھ لی، اب جاؤ گے، اب تم ایمان لاؤ گے، اب کتاب اتاری جائے گی تو اب مانو گے، اب اس کے مطابق عمل کرو گے، تو ٹھیک ہے ہم تمہاری یہ میموری دوبارہ سے اریز کر دیتے ہیں اور تمہیں دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو پھر بھیجنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہی ہوگا جو کچھ تم اس امتحان میں پہلی بار کر کے آئے ہو، دوبارہ بھی تم وہی کر کے آؤ گے۔ تو ایک ہی امتحان دو بار لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی میموری کو اریز کر کے یعنی ختم کر کے نہیں بھیجے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امتحان کس بات کا بچا؟ وہ تو سب کچھ دیکھ کر آ گئے ہیں، تو پھر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں گے؟ اس لیے امتحان صرف ایک بار ہے، اس سے تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ اگر سب کچھ ہی اگر سامنے حاضر کر دیا جائے تو امتحان کس بات کا بچے گا؟ یہی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں ہمیں کہا کہ حقیقت میں یہ وہ بات ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، یعنی دنیا میں پردہ ڈال رکھا تھا اور آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 28، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی دوبارہ بھیجیں گے اللہ تعالیٰ تو دوبارہ وہی کام کریں گے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آیت نمبر 29 سے جو بیان آئے گا وہ ہے آخرت کی تیاری سے غفلت کا انجام۔ انسان کیا کرتا ہے آخرت کی طرف سے آخرت کی تیاری سے اس نے غفلت برتی ہے اور اس کا انجام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ کہے گا اچھا تو اب اپنے حقیقت کے انکار کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی خبر کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی یعنی قیامت کی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس معاملے میں کیسی کوتاہی کی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو
وہ देखो वो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला बताएंगे कि दुनिया की जो जिंदगी है महज एक खेल और तमाशा है, एक ड्रामा है। इसके इसके अलावा, और ये एक धोखे की चीज है, इसके अलावा इसकी हैसियत और कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और एक तमाशा है, हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो नुकसान उठाने से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम ना लोगे। आयत नंबर 33 से फिर दोबारा अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन वो करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं उनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि ये जालिम असल में अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं, मगर इस झुटलाने पर और उन तकलीफों पर जो उन्हें पहुंचाई गई, उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं है, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबर तुम्हें पहुंचा ही चुकी है। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला जो मुशरिकीन मक्का फरमाइश करते थे इन मोजज़ात की, तो अल्लाह ताला वो मोजज़ात उन्हें नहीं दिखाएगा, क्योंकि निशानियां अल्लाह ताला ने वाज़े वो कर दी हैं। अल्लाह ताला ने कहा फिर भी अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ या उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, इसलिए नादान मत बनो। हक की दावत पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं। रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा, फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन कर दी गई कि अगर तुम में जोर है ना निशानी दिखाने का, जो ये निशानियां डिमांड कर रहे हैं, तो आप दिखाकर दिखा दें। अल्लाह तो जबरदस्ती का ईमान नहीं चाहता। निशानियां अल्लाह ताला ने वाजे कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में निशानियां हैं, इस कुरान की आयतों में निशानियां हैं। ये फिर भी ईमान नहीं लाते तो कोई बात नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया हक की दावत पर वही लोग लब्बैक कहते हैं जो सुनने वाले हैं। ये तो मुर्दा हैं, और इन्हें तो अल्लाह ताला क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्ट जो मुर्दा है उनको क्या करता है, डायरेक्ट अल्लाह ताला इन्हें कब्रों से उठाएगा, और फिर वो उसकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे मैदान महशर में। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 37 से हमें बताएंगे कि कुदरत के मौजूदात तो हर जगह मौजूद हैं, चारों तरफ वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला कहेंगे इन मौजूदात को देख कर ईमान लाओ। आयत नंबर 37 से अल्लाह ताला बयान करते हैं ये लोग कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। वो कहो अल्लाह निशानियां उतारने की पूरी कुदरत रखता है, मगर उनमें से ज्यादातर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह की प्रजातियां हैं। हमने इनकी तकदीर के लिखे में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। ये है निशानियां। आप जानवरों पे गौर व फिक्र करें, आप परिंदों पे गौर व फिक्र करें। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 39 में कहा मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं वो बहरे हैं और गूंगे हैं, अंधेरों में ही पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। एक निशानी अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में बताएंगे हमें, एक निशानी वो है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला उस निशानी की तरफ भी इनकी तवज्जो वो दिलाते हैं। यानी कि जब मुश्किल वक्त आता है इन पर, तो ये सब कुछ भूल कर अपने जो इनके झूठे माबूद हैं, झूठे खुदा इन्होंने बना रखे हैं, उन सबको भूल कर ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। जिस पर भी कोई मुश्किल वक्त आता है, यहाँ तक कि अगर कोई एथियस्ट होता है, तो एथियस्ट पे भी अगर उसकी जान पर आती है ना, तो उसकी उसकी जबान से भी निकलता है ओ माई गॉड, ओ माय गॉड। एथियस्ट की जबान से भी, जो खुदा को नहीं मानता, तो इसी निशानी की तरफ अल्लाह ताला इनकी तवज्जो अल्लाह ताला वो कराते हैं कि मौत को सामने देखकर तो कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला याद आता है, फिर तुम सब कुछ भूल जाते हो। ये क्या कम बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने कहा इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है
या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है। आयत नंबर 40, इनसे कहो, जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? क्वेश्चन मार्क। बोलो अगर तुम सच्चे हो। उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो। फिर अगर वो चाहते फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो जब कोई बड़ी मुसीबत आती है। अभी तो तुम खूब जाओगे दरगाहों पे, मजारों पे, इनसे भी मांगो और उनसे भी मांगो, और जब तुम्हें लगेगा ना बिल्कुल मौत का वक्त करीब है, तो आप पुकारते हो सिर्फ अल्लाह को। फिर नहीं पुकारते कि वो फलां बाबा को पुकार लो वो कुछ कर देंगे। फिर तो अल्लाह ताला याद आता है तुम्हें। आयत नंबर 42 से अल्लाह ताला बताएंगे कि अल्लाह ताला जो मुसीबतें तुम पर डालता है, जो आफतें भेजता है, वो तुम्हें झंझोड़ने के लिए भेजता है ताकि तुम पलट आओ अपने रब की तरफ। अल्लाह ताला ने कहा, तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मुसीबतों और परेशानियों में डाल दिया ताकि वो आजिजी यानी विनम्रता के साथ हमारे सामने झुक जाएं, इसलिए डाला था। इसलिए जब हमारी तरफ से उन पर इसलिए जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजीजी अपनाई, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए। शैतान ने इनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उन्हें की गई थी भुला दिया, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मग्न हो गए, तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। और अब हाल ये था कि वो हर हर भलाई से मायूस थे। इस तरह उन लोगों की जड़ काट कर रख दी गई जिन्होंने जुल्म किया था। तारीफ है सारे जहां के रब अल्लाह के लिए कि उसने उनकी जड़ काट दी, यानी पिछली कौमों को पे अल्लाह ताला ने आजमाइशें दी। जब रसूल भेजे तो आजमाइशें भी भेजी ताकि वो अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी इख्तियार करें और उस रसूल की दावत पर ईमान लेकर आए। जब वो नहीं माने तो अल्लाह ताला ने उनके लिए खुशहालियों के दरवाजे खोल दिए और वो खुश रहें। और इसी हाल में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया और फिर अल्लाह ताला ने उनकी जड़ काट के रख दी। आयत नंबर 46 से मुशरिकीन के झंझोड़ने का उस्लूब अल्लाह ताला हमें बताएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, तो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी देखने और सुनने की ताकत तुमसे छीन ले, तुम्हारी देखने और सुनने की ताकत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो ये ताकतें तुमको वापस दिला सकता हो? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियां उनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह उनसे नजरें चुरा रहे हैं। तो कहो, तो कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या एलानिया तुम पर अजाब आ जाए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा? हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बुरे किरदार वालों के लिए डराने वाले हों। फिर जो लोग उनकी उनके बात मान लें और अपने रवैये को सुधार लें, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। और जो हमारी आयतों को झुटलाए, वो अपनी नाफरमानियों के बदले में वो सजा भुगत कर रहेंगे। आयत नंबर 50 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजहार आजिज़ी का हुक्म दिया गया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वो उतारी जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला बताएंगे कि कुरान से हिदायत किसको मिलेगी। ये आयत बड़ी गौर फिक्र करने की है हमारे लिए कि कुरान से हिदायत किसको मिलेगी। अल्लाह ताला ने कहा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस वही के इल्म के जरिए से उन लोगों को नसीहत करो, यानी इस कुरान के जरिए से, जो इस बात का डर रखते हैं
کہ اپنے رب کے سامنے وہ کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا طاقتور نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو اور ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے خبردار ہو کر وہ خدا ترسی کا رویہ اختیار کر لیں۔ تو یہ ہے اصل بات، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن سے وہ نصیحت لیں گے، ادروائز یہ قرآن ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے نصیحت لیں، ہدایت لیں، تو ہمیں اس دن کو یاد رکھنا ہے جب ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اس کو حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 52 سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو جو غریب ہیں ان کو اپنی قربت سے محروم آپ نہیں کریں، کیونکہ ایک واقعہ ہے بڑا طویل ہے، لیکن یہی ہے اس کا کرشٹ کی ایک صحابی آئے تھے جو کہ وہ نابینا تھے، اور وہ عام مسلمانوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین مکہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت پہ وہ اپنے سوال لے کر آئے تھے، جیسے نارملی مطلب کوشچن آنسر ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگنور کر دیا تھا کہ چلو تم تو اپنے ہی بندے ہو، تمہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ ان کی نیت یہ تھی ابھی فی الحال میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے تم، کوئی اگر تمہارے پاس خود آ رہا ہے چل کے تو پہلے اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے اس بندے کو کیوں اگنور کیا گیا جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا تم زبردستی ان کو ایمان والا کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہاں پر دیا گیا ہے۔ وہی آیتیں اب اسٹارٹ ہوں گی ہمارے سامنے۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشندی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ یعنی کسی کو یہ نہ سمجھو کہ تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ تو 24 گھنٹے ہمیں میسج کسی بھی ٹائم کر کے کوشچن پوچھ لیتے ہیں، تو بھائی جواب دو، جواب دو۔ ہر عالم کو ایسا ہونا چاہیے، ہر مفتی کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتنے بجے بھی اگر آپ کو میسج کر رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے میسج دیکھا ہے، آپ اس کو جواب دو۔ وہ اپنی پریشانی لے کر آ رہا ہے، کیا پتا وہ کس گناہ کو کر گزرے یا اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا کہ وہ مشرکین مکہ جو سردار تھے ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول کا انٹینشن ان صحابی کو اگنور کرنا بالکل بھی نہیں تھا، نمبر ایک بات، نہ ان کی نیت ایسی تھی۔ ان کی نیت یہ تھی کہ مشرکین مکہ اگر یہ ایمان لے کر آ گئے تو ان کے ذریعے اسلام پھیلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نیت کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر غریب فقراء صحابی بھی تمہارے پاس آ رہے ہیں، ان کو اگنور کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ ان کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس کو پوری طرح آپ ٹیکل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، پہلے ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی وہ خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بھار تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بھار ان پر نہیں ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں گنے جاؤ گے، ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 53 میں، اصل میں ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے وہ کچھ کو کچھ کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کی مہربانی اور کرم ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے یہ تم پہ ایمان لانے والے تو یہ ہیں غریب لوگ، یہ ہیں غلام، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے؟ آیت نمبر 54 اور 55 میں آئے گا کہ جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، ان کی عزت افزائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم اور کرم کا رویہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سدھار کر لے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ آیت نمبر 56 سے مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش ایک آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کوٹ کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو
ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ وہ کہو میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، سیدھا راستہ پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا۔ اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ عذاب لانے کی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا دو، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان وہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان یہاں پر آئے گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ پیڑ سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے زمین کے اندھیرے پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ایک پتے کو بھی جانتا ہے، اندھیری سرنگ میں ایک چیٹی کو بھی جانتا ہے، تو وہ کیا ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا نہیں ہوگا؟ آپ یہ سوچیں، کیا جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے تو کیا وہ دعا کو نہیں سنتا ہوگا جو ہمیں اللہ کے سوا دوسرے کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اتنا وہ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے دن وہ تمہیں اسی کاروبار کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہر مصیبت سے آپ کو جو نکالا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، اور جب وہ نکال لیتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ باپ سے شرک کرنے لگتا ہے کہ مجھے تو فلاں دربار سے ملی ہے جی اولاد، دیتا اللہ تعالیٰ ہے لیکن مجھے تو فلاں دربار سے ملی ہے، مجھے تو فلاں بت نے بچایا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 اور 64 میں بتائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو ریگستان اور سمندر کے اندھیرے میں کون تمہیں وہ خطروں سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ وہ کس وہ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ضرور ہم شکر گزار ہوں گے؟ وہ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تمہیں بچاتا ہے، پھر تم بعد میں دوسروں کو اس کا کی شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 صورتیں یہاں پہ آئیں گی آیت نمبر 65 سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہو وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ میں بانٹ کر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے۔ عذاب جو ہے وہ 3 صورت سے آ سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی نازل کر دے، آسمانی بلا بھیج دے، یا زمین سے کوئی عذاب بھیج دے، یا کیا کرے تمہیں انسانوں کو آپس میں گروہ میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو عذاب دلوا دے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ پر کون سا عذاب آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کون سا آیا تھا؟ آسمانی عذاب آیا تھا؟ نہیں۔ زمین سے عذاب آیا تھا؟ نہیں۔ صحابہ اکرام کی تلواروں سے عذاب آیا تھا، یہ بھی تو عذاب تھا کہ جب انہوں نے 13 سال تک مسلسل مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور عذاب کی ڈیمانڈ کی، تو پھر ہم نے دیکھا جنگ بدر میں ان پر کیسا عذاب نازل ہوا۔
اور پھر بعد میں تو تلوار کے ذریعے وہ عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا ہے تمہیں گروہ میں بانٹ کر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دیں. اور ہم پہ کون سا عذاب آ رہا ہے؟ آسمانی عذاب آ رہا ہے مسلمانوں پر؟ نہیں. زمین سے عذاب آ رہا ہے؟ نہیں. کون سا آ رہا ہے؟ گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ کے ذریعے دوسری گروہ سے طاقت کا مزہ کی مزہ چکھوا رہا ہے. فلسطین پہ ظلم ہو جاتی تھی، سارے مسلمان کنٹری خاموش تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ ان پہ عذاب نہیں دے گا؟ تو ان پہ عذاب نہیں آ رہا، اب ایران پہ عذاب آ رہا ہے. ایک ایک کر کے نمبر سب کا لگے گا، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے گا دنیا میں ہی. یہ جو فلسطین کی انہوں نے مدد نہیں کی ہے، وہاں انہوں نے جہاد نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان سب کو بدلہ چکھائے گا. اور یہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم جب ہمارے مرد مجاہد اٹھ چکے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ آنا چاہیے اور ایک بار میں ہی حملہ کر دینا چاہیے. لیکن سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی ایران کا نمبر ہے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر لگے گا، اس کے بعد کسی اور کا نمبر لگے گا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کا مزہ چکھائے گا. دیکھو ہم کس طرح بار بار الگ الگ طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے، آیت نمبر 66. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، ہر خبر کے سامنے آنے کا ایک وقت مقرر ہے، نکٹ ہی تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. آیت نمبر 68 اور 69 میں غیرت ایمانی کا جو تقاضا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. یعنی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے آپ کو ہٹ جانا ہے. اور اسی کے آج کے ٹائم میں اگزامپل ہے ایکس مسلم کے جو چینل چل رہے ہیں یا جو اسلامو فوبس ہیں، ان کے چینلوں پہ آپ کو نہیں جانا ہے، کیونکہ عوام کی وہاں نہ جائے. اگر کوئی مفتی یا اسکالرس وہ جاتا ہے کہ ان کے کیا کیا دلائل ہیں ان کا جواب دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن کسی اور انسان کے لیے، عام انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ بھی رکے جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا آیت نمبر 68 میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہوں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس بات چیت کو چھوڑ کر دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، اگر کبھی بھول جاؤ، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. پھر نہیں جانا ہے کسی کے بھی چینل پہ. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں حق کی دعوت کو بلند کرنا ہے. البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. نصیحت کرنا فرض ہے، لیکن جو نصیحت کریں گے وہ عوام سے تو ہوگی نہیں. وہ کون کریں گے؟ ہمارے انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں، ہمارے مفتی ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے اسکالرس ہیں، وہ جا کر ان کو نصیحت کریں گے کہ آپ کی آرگیومنٹ یہ غلط ہے اور یہ وہاں پر اصل بات ہے. آیت نمبر 70 سے ہم ابھی کنٹینیو کریں گے 2-3 منٹ کے بریک کے بعد انشاءاللہ.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला हमें बताएंगे कि दीन को खेल तमाशा बनाने वालों का क्या अंजाम होता है। जिन्होंने दीन को बड़े हल्के में लिया है, इसको खेल और तमाशा लोगों ने बना दिया है, उनका क्या अंजाम है। अल्लाह ताला ने कहा, छोड़ो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है, जिन्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में डाले हुए है। हाँ, मगर इस कुरान को सुनाकर नसीहत और खबरदार करते रहो, कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के बवाल में गिरफ्तार ना हो जाए, और गिरफ्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारिशी उसके लिए ना हो। और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फिदिये में देकर छूटना भी चाहे, तो वो भी उससे कबूल न की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। इनको तो अपने हक के इनकार के बदले में खौलता हुआ पानी पीने को और दर्दनाक अजाब भुगतने को मिलेगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और जबकि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा चुका है, तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर लें, वो जिसे शैतान ने रेगिस्तान में भटका दिया हो, और वो हैरान व परेशान फिर रहा हो, जबकि हाल ये है कि उसके साथी उसे पुकार रहे हों कि इधर आ, ये सीधा रास्ता मौजूद है। कहो, हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह ही की रहनुमाई है। उसकी तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि कायनात के मालिक के आगे फरमाबरदारी के साथ सिर झुका दें और नमाज कायम करो और उसकी नाफरमानी से बचो, उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही है जिसने आसमान और जमीन को बामकसद पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा कि हश्र हो जाए, उसी दिन हो जाएगा। उसका फरमान बिल्कुल हक है। और जिस दिन सूर फूका जाएगा, उस दिन बादशाही उसी की होगी। उस दिन बादशाही उसी की होगी। वो छुपी और खुली और हर चीज का जानने वाला है, और सूझबूझ रखने वाला और बाखबर है। आयत नंबर 74 से 90 तक मुसलसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तौहीद की दावत दी थी, और उनकी जो नस्ल से अंबिया के आने का और तौहीद का पैगाम देना, अल्लाह ताला उसके बारे में हमें बताएंगे। तो शॉर्ट हिस्ट्री इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैं बता दूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के बेबीलोनिया शहर में पैदा हुए थे। इनके बाप जो हैं वो बुत परस्त थे, और एक बुत परस्त के घराने में पैदा हुए थे, और इनके बाप मूर्तियों को तराशा करते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली, तो अल्लाह ताला उन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, और जबकि इन्होंने वो कायनात के रब को ये ढूंढते रहते थे। कभी कहते थे चांद सितारा ये मेरा रब है, लेकिन जब वो चांद भी डूब गया, सितारा भी डूब गया, जब सूरज भी डूब गया, तो उन्होंने कहा मेरा रब डूबने वाला हरगिज नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की, और फिर इन्होंने तौहीद की दावत का आगाज़ किया, और फिर वहाँ से इन्हें हिजरत करनी पड़ी। वहाँ जो उनके बुत थे, बुत भी इन्होंने तोड़े। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुशी-खुशी आग में भी दाखिल हो गए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग ठंडी भी हो गई। इन्हें इराक से निकाला गया। इनके साथ इनकी एक बीवी जिनका नाम था ज़ारा अलैहिस्सलाम, और इनके एक भतीजे जिनका नाम था लूत अलैहिस्सलाम। ये 3 जनों का काफ़िला वहाँ से निकलकर अपना इराक से हिजरत करते हैं, और अलग-अलग मुल्क घूमकर ये तौहीद की दावत का ये की पैगाम लोगों को देते हैं, तौहीद की दावत देते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे तक कोई औलाद नहीं होती, और जैसे ही ये इजिप्ट तक पहुँचते हैं, यानी मिस्र तक पहुँचते हैं, तो वहाँ से उन्हें अम्मी हाजरा मिलती हैं, और अम्मी हाजरा से वो फिर निकाह करते हैं, और उनसे फिर पहली औलाद होती है इस्माइल अलैहिस्सलाम के रूप में। और लूत अलैहिस्सलाम को मदियन एक बस्ती है, सिटी है, उसकी तरफ भेज देते हैं कि आप वहाँ जाकर दावत व तबलीग करें। लूत अलैहिस्सलाम की भी बीवी थी, लेकिन वो ईमान वाली नहीं थी, और वो अपनी कौम के साथ ही थी जिन्होंने बदफेली का पहला अमल स्टार्ट किया था, वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। और वो यहाँ से अम्मी हाजरा को लेकर वो आते हैं, उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, दूध ही पीते थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया इस्माइल और हाजरा को, आप रेगिस्तान में छोड़कर आ जाए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला इनके ज़रिए बड़ा काम लेना चाहता है।
اور ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور ریگستان میں مکہ میں انہیں چھوڑ کر آتے ہیں، اور پھر وہ آگے کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے کئی بار آ چکا ہے کہ وہاں سے جمجم نکلا اور خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی والا واقعہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام امی حاضرہ سے بھی ملنے وہ ٹائم پہ جاتے رہتے تھے، اور خود فلسطین میں رہا کرتے تھے امی امی وہ سارا کے ساتھ، وہ سارا علیہ السلام جو پہلی بیوی کا نام تھا، اور پھر بعد میں ان سے بھی اولاد ہوئی جو جن کا نام تھا اسحاق، اور پھر ان سے آگے جو نسل چلی وہ کہلائی بنی اسرائیل، اور یہاں سے جو نسل چلی وہ کہلائی بنی اسماعیل۔ تو یہ ہسٹری ہمارے دماغ میں ریکیپ رہنی چاہیے ہمیشہ، تاکہ یہ جو واقعات قرآن میں آئے اس کو ہم ریلیٹ کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 سے کہا، ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اپنے باپ سے ہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشرکوں پر اتمام حجت جو ہے وہ اب آئے گی آیت نمبر 76 سے، کہ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ دن رات پہ غور و فکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی انہیں نظام سلطنت دکھاتے تھے، اس لیے اتمام حجت مشرکین پہ ابراہیم علیہ السلام کی آئے گی۔ چنانچہ جب رات اس پر چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں چاہنے والا نہیں ہوں، یعنی قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا۔ پھر جب چاند وہ چمکتا نظر آیا، اپنی اپنی قوم کے سامنے کہا او ہو یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ یہ میری قوم کے لوگوں، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 80 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا اس کے دل میں کسی اور کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی توحید اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کریں گے۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، کس کی قوم؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا تمہارے خداؤں سے۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بتوں کا عذاب آ جائے گا، ہمارے باباؤں کا عذاب آ جائے گا، ارے ہم نہیں ڈرتے جی، ہاں اگر اللہ چاہے تو ہو جائے گا۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے بتوں سے ڈروں لیکن تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ان کو خدائی میں تم نے شریک بنا لیا جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور سیدھے راستے پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی اس کا مطلب کیا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ان کی زندگی رہتی ہے، وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لائف کی خود حفاظت کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت سوجھ بوجھ والا اور علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعقوب اور پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی،
وہی سیدھی راہ جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی، اور ہر ایک ان میں سے نیک تھا۔ اسی خاندان سے اسماعیل، علی وہ الیسا، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی کے ساتھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندو میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے جو شرک ہے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایہ برباد ہو جاتا۔ یعنی یہ جو نبی ہے، اگر یہ نبی بھی شرک کر جاتے تو ان کا سارا کیا کرایہ اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا۔ وہ یثرب کے لیے بشارت اب آئے گی۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس کے انکاری نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے، یعنی تمام انبیاء کرام اپنی تبلیغ پر کسی سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتے، کسی سے کوئی پیسہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ یہود کا ایک اور جھوٹ جو تھا وہ آیت نمبر 91 میں آئے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا اللہ نے وہ کسی بشر پر وہ کچھ نہیں اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا ہے، کوئی کلام، کوئی قرآن نہیں اتارا ہے۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا جو جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا اتارنے والا کون تھا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ کوئی کتاب نہیں اتاری، تو جس کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی، کیا مطلب وہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے توڑ دو، پھر انہیں اتنا کہہ دو، جواب دے دو، تمہاری طرف سے جواب چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 92 میں ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی جو مطلب شانیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ 5 شان اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر گنوائیں گے قرآن کریم کی۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن، بڑی خیر اور برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو خبردار کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی اتاری نہ گئی ہو۔ وہ تو ظالم ہے جو اپنا آپ ہی کہہ دے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر وحی نہیں اتاری گئی ہو۔ یا جو اللہ کی اتاری ہوئی چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز اتار کر دکھا دوں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ موت کی تکلیف میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کے بدلے میں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا تنہا دنیا میں ہمارے سامنے
हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली बार अकेले पैदा किया था, यानी आखिरत में तुम वैसे ही आ गए जैसे पहली बार तुम्हें पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए हो, और अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशों को भी नहीं देखते जिनके बारे में तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कोई हिस्सा है। तुम्हारे आपस के वो राब्ते टूट गए और सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम दावा रखते थे। अल्लाह ताला की नेमतों का बयान आएगा आयत नंबर 95 से। अल्लाह ताला ने कहा, दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है। वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और वही मुर्दे को जिंदा से निकालता है। ये सारे काम करने वाला तो अल्लाह है। फिर तुम किधर बहके चले जा रहे हो? रात के पर्दे को चाक करके वही सुबह निकालता है। उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया। उसी ने चांद और सूरज के निकलने और डूबने का हिसाब मुकर्रर किया। ये सब उसी जबरदस्त कुदरत और इल्म रखने वाले के ठहराए हुए पैमाने हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारों को रेगिस्तान और समुद्र के अंधियारों में रास्ता मालूम करने का जरिया बनाया। देखो, हमने निशानियां खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने एक जान से तुमको पैदा किया। फिर हर एक के लिए एक ठहरने की जगह है और एक उसके सौंपे जाने की जगह। ये निशानियां हमने वाजे कर दी उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से हर किस्म की नबातात आई उगाई। फिर उससे हरे हरे खेत और पेड़ पैदा किए। फिर उनसे तह पर तह चढ़े हुए दाने निकाले और खजूर के गाभों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं। और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और फिर हर एक की खुसूसियत अलग अलग भी हैं। ये पेड़ जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत पर जरा गौर की नजर से देखो। अल्लाह ताला ने यहाँ गौर व फिक्र हमसे करवाया है कि पेड़ और जो पेड़ का फल पकता है उसकी कैफियत को देखो। मिट्टी एक, आसमान से पानी एक। इस मिट्टी में ही अलग मुख्तलिफ मतलब वो उग रहे हैं, कोई अनार का, सेब का, अंगूर का। सबके जायके अलग, सबके टेस्ट अलग। इनके पकने की कैफियत पे गौर व फिक्र करो। क्या चीज़ है आप मिट्टी में स्पेशल डालते हैं? ये सबके जायके, सबके टेस्ट, सबकी खुसूसियात अलग अलग हैं। इनके पकने की कैफियत पे तो जरा गौर करो तुम कि वही पेड़ है, पहले वो कली होता है, वही जो फल होता है पहले कली होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है। जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर खट्टापन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पकता है तो वो मीठा होता चला जाता है, उसका टेस्ट चेंज होता चला जाता है। ये क्या, जमीन में कौन सुगर डाल रहा है उसको मीठा करने के लिए? कौन कैल्शियम डाल रहा है? आपको जरा सा खाना बनाना हो, आप उसमें एक मसाला कम मतलब कि वो कर दें तो आपका सारा खाने का जायका खराब हो जाए, लेकिन वो जो पेड़, उसके जो फल हैं उसके जायके खराब नहीं होते। तो ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें इसी के बारे में कहा है। अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाएं जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और फिर हर एक की खुसूसियात अलग अलग भी है और सबका टेस्ट अलग अलग है। अंगूर का अलग है, अनार का अलग है, सेब का अलग है, केले का अलग है, सबका अलग अलग है। और जो वनस्पति हैं यानी जो सब्जियां हैं उनके उनके आप मतलब कि टेस्ट अलग अलग ले लें। ये पेड़ जब फल ये पेड़ जब फलते हैं तो इनमें फल आने और फिर उनके पकने की वो कैफियत पर वो कैफियत जरा गौर की नजर से देखो, गौर और फिक्र करो इस पर। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, जो इन निशानियों को देख के पहचान जाते हैं कि बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये अल्लाह के अलावा कोई और काम ये नहीं कर सकता। आयत नंबर 100 से तौहीद का बयान आएगा और जो शिर्क है उसकी नफी आएगी। अल्लाह ताला ने कहा, इस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा लिया, वो ठहरा दिया, हालांकि वो उनका पैदा करने वाला है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां बना दी, हालांकि वो पाक और बालातर है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। वो तो आसमानों और जमीन का इजाद करने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि कोई उसका जीवन साथी ही नहीं? जब उसकी कोई बीवी नहीं तो उसका कोई बेटा कैसे हो जाएगा?
اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھ کھول دینے والی کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو آنکھوں سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن وہ کر دیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند اہم ہدایتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان سب پر پاسبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان پر وہ حوالدار ہو۔ یعنی اگر اللہ کی مرضی ہوتی نا کہ دنیا میں کوئی بھی شرک نہ کرے تو کوئی بھی نہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے، تھوڑا ہے، فری ول دی ہے، وہی تو وہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو زبردستی کا اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی تو پاس نہیں کرائے گا اسی امتحان میں جب ہم خود ہی پاس ہونا نہیں چاہیں گے تو۔ پھر آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یعنی دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی گالیاں نہیں دینی، کیونکہ بدلے میں وہ آپ کے حقیقی خدا کو گالی دینے لگیں گے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو وہ خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اب اہل ایمان کے لیے تسلی آئے گی آیت نمبر 109 میں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کفار۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے، اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 7 پارے یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں قرآن کریم کے 7 پاروں کا سفر ہم نے طے کر لیا ہے ابھی تک، اور 8واں پارہ ہمارا آیت نمبر 111 سے ہمارا سٹارٹ اب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، سوائے اس کے کہ اللہ کی مرضی وہ یہی ہو کہ یہ ایمان لائے، مگر زیادہ تر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بیان آئے گا، جو شیطان ہوتے ہیں وہ خوشنما باتیں جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کے لیے انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے کے دلوں پر وہ خوش کر دینے والی باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر دل میں ڈالتے رہے ہیں۔ اگر تمہارے رب نے یہی چاہا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ جھوٹ گھڑنے کا کام کرتے رہیں۔ یعنی کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف جھکیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کریں جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب اتار دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے ربی کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری ہے، اس لیے تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے پہلو سے مکمل ہے۔
کوئی فرمانوں کو بدلنے والا نہیں، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 116 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میجورٹی کی جو پیروی ہے نا وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اکثریت کی پیروی، کہ بھئی اکثر لوگ ایسے کر رہے ہیں، اکثر لوگ تو یہاں چل رہے ہیں، تو وہی چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان اگر تم ان کے زیادہ تر لوگوں کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں۔ حقیقت میں تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال مجبوری کی حالت کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر صرف اپنی خواہشوں کی بنیاد پر گمراہ کر دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ گناہ کو چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کی کمائی کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق یعنی نافرمانی ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شک اور اعتراض ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے بات مان لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 122 میں بتائیں گے جو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے دنیا میں وہ شخص مردہ ہے، اصل میں وہ ہے مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخش دی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جو اس کو اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو۔ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے تو ہم اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے دھوکے اور فریب کا جال پھیلائیں۔ اصل میں وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی نبوت کتاب ان کو خود دی جائے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے یہاں رسوائی اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ آیت نمبر 125 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ مانو اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے نشان ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح رویے کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ آیت نمبر 128 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے انسانوں کی جو اکثریت ہے یعنی میجورٹی وہ ناکام ہوگی۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ یہ جنوں کے گروہ، تم نے تو انسانی برادری پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے خوب استعمال کیا، یعنی یہ جو جادو ٹونے یہ جو ہوتے ہیں جو آگے کی باتیں بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جن ہمارے قبضے میں، اصل میں جن ان کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے، ان کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے جو یہ پہلے آسمان سے سن گن لیتے ہیں، تو یہ پورا جال ہے، یہ ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں، اور یہ جن ان سے ایسے کام کراتا ہے کہ ان سے شرک کرا لیتا ہے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے
خوب فائدہ حاصل کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ کہے گا اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب سوجھ بوجھ والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو، اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنا وجہ کے عذاب نہیں دے گا۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ یہ جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ انکاری تھے۔ یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے کام کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے، اور مہربانی اس کا طریقہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے وہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو مجبور کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، یعنی بتوں کے لیے بھی ایک حصہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی مکاری بتائے گا، پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالے اور ان پر ان کے دین کو مستباح بنا دے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں چھوڑ دو کہ جھوٹ گڑنے کے کام میں لگے رہیں۔ آیت نمبر 138 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جو یہ مشرک کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا، ان کے جو من گھڑت فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ پابندی ان کی خود کی لگائی ہوئی ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام حرام کر دیا گیا ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے، جلد ہی اللہ انہیں ان کے جھوٹ گڑنے کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام۔ یہ مطلب کہ زبردستی پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگا رکھی تھی، الٹی سیدھی حرکتیں ان کے پنڈتوں نے کی تھی۔ لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس میں سے اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکمت والا اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ سیدھا راستہ پانے والوں میں سے نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ پھلوں اور جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو شاہکار ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ وہ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے پیڑ پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے ہیں،
اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جاندار بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 143 میں بتائیں گے کہ بنا دلیل کے کسی بھی چیز کو حرام اور حلال نہیں ٹھہرانا ہے، بنا دلیل کے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یعنی جو انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اس کے بارے میں، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں اور 2 گائے کی قسم سے ہیں جو انہوں نے حرام کر لیے تھے اپنے اوپر۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گاؤں کے جو گائے کے پیٹ میں ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ سے جوڑ کر جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی وہ غلط رہنمائی کرے، علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ آئے گا آیت نمبر 145 میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام جوا کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کے بغیر اور بغیر اس کے کہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر اور معافی سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہودیوں کی سرکشی کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے پھر۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخون والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی رحمت کا دامن پھیلا ہوا ہے، اور مجرموں سے ان کے عذاب کو پھیرا نہیں جائے گا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو صرف گمان پر چل رہے ہو اور نری اٹکل لگاتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت تک آپ کی پہنچنے والی حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے انکاری ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق اور انصاف کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بھار رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے،
اور جب بات کہو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ اپنے ہی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اسی کے ساتھ اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس لیے تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستوں سے ہٹا کر تمہیں بکھیر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم گمراہی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اب نزول قرآن اور مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت آیت نمبر 155 سے آئے گی۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، یعنی قرآن، ایک برکت والی کتاب، جو تم اس کی پیروی کرو اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ اپناؤ۔ ناممکن نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہ کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، یعنی دو گروہ کون سے؟ یہودی اور عیسائی۔ عرب کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں دی گئی، بھائی تمہیں بھی دے دی گئی قرآن۔ اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والے ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس منہ موڑنے کے بدلے میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی کچھ واضح نشانیاں سامنے آ جائیں؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ خاص نشانیاں سامنے آ جائیں گی، پھر کسی ایسے آدمی کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی موت کے وقت، جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو، اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، یعنی جو فرقوں میں بڑھ گئے، اے نبی ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آج کے ٹائم میں بھی جو فرقوں میں بڑھ گئے، اے امت مسلمہ، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کا ان فرقوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یعنی فرقے فرقے بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر جائے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے صراط مستقیم کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو، میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ وہ کہو، میری نماز، میری عبادت کی ساری رسمیں، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہان کے رب کے لیے ہے۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری نماز ہے، ہماری عبادت کی ساری رسمیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے جو سارے جہاں کا رب ہے، تب ہم مکمل مومن بنتے ہیں۔ یہی نبی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے، اور یہی ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے کہ ہمارا سارے عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ بڑی پیاری آیت ہے کہ کہو، میری نماز، میری عبادت کی ساری رسمیں، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ سارے جہاں کے رب کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے فرمانبرداری میں سر جھکانے والا ہوں۔ آیت نمبر 164 اور 165 آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ رب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ پوری کائنات کا صرف رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر آدمی جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافوں کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا
اور تم میں سے کچھ کو کچھ کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا، یہ اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے اور ہمیں بھی معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورہ انعام کو سمجھ لیا ہے مکمل طور پر، آج ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شرک کے ہر ذرے سے ہمیں پاک کر دے اور توحید کو ہمارے اندر بالکل مضبوط کر دے۔ یا اللہ جو کچھ سیکھا اسے صرف علم تک محدود نہ رکھ، بلکہ اسے ہماری عادت، ہمارے کردار اور ہماری زندگی بنا دے۔ اگر آج کی کلاس سے کوئی بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا نام ہے۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔